MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ چند دن پہلے مجھے نون اسٹریٹ ہالینڈ میں جماعت احمدیہ ہالینڈ کو ان کے سالانہ جلسے میں خطاب کرنے کی توفیق ملی۔ اس سمن میں کہ آئندہ صدی کے لیے اور خصوصیت سے اس سال کے بقیہ حصے میں جماعت احمدیہ کو کیا کرنا چاہیے، میں نے ایک مضمون کی تمہید وہاں باندھی تھی۔ وہ مضمون تو آپ کیسٹ کی صورت میں مہیا ہوگا تو سن سکیں گے۔ اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس موقع پر میں نے 3 بنیادی ایسے محرکات کا ذکر کیا، ایسے اسباب کا ذکر کیا جو جماعت احمدیہ کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور جن کے باہمی تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ 3 اہم اسباب جو قوموں کی ترقی کے لیے نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہیں تقدیر الہی اور انسانی تدبیر اور دعا۔ ان تینوں کے درمیان کیا باہمی رشتہ ہے، کس کو کس پر فوقیت حاصل ہے، اور کیسے مومن اس نظام کو اور اس کے باہمی تعلقات کو سمجھ کر اپنے لیے نہایت ہی عمدہ اور مفید راہ عمل تجویز کر سکتا ہے۔ دعا کے ضمن میں نے یہ بھی بتایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے انسانی اعمال کو بہت گہرا دخل ہے، اور اعمال میں سے وہ حصہ اعمال جن کا خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے سے تعلق ہے،
جب تک کسی کے ساتھ کوئی دوستی کا تعلق قائم نہ ہو اس وقت تک وہ اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتا. آواز پر لبیک کہنے کے لیے گہرے رشتے ہونے ضروری ہیں، اور جتنا زیادہ یہ رشتہ گہرا ہوگا اتنا ہی زیادہ کبھی جوش کے ساتھ انسان دوسرے کی آواز پر لبیک کہتا ہے. جس طرح ایک بچے کی پکار پر ماں لبیک کہتی ہے، اس طرح آپ کو دنیا کے رشتوں میں کوئی اور مثال دکھائی نہیں دے گی. لیکن وہی نرم دل ماں جو اپنے بچے کے لیے بعض اوقات اتنا بے قرار ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر آرام کو جہنم میں جھونک دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، غیروں کی آوازیں سنتی ہے تو اس کے دل میں وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی. یہ جو تعلق ہے یہ درجہ بدرجہ ہر انسانی رشتے پر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے. قومی تعلقات میں بھی ہمیں اسی کے مناظر دکھائی دیتے ہیں. اب مثلا جرمنی میں حال ہی میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن سے اس انسانی فطرت کے پہلو پر مزید روشنی پڑتی ہے. جرمن قوم مظلوم لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دینے میں ایک خاص مقام پیدا کر چکی ہے، اور اس لحاظ سے اسے دنیا میں شہرت حاصل ہے. لیکن ان پناہ لینے والوں اور پناہ لینے والوں کے درمیان ایک فرق ہے. کچھ ایسے پناہ لینے والے یہاں آتے ہیں جو یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایسے پناہ لینے والے آتے ہیں جو مشرقی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. پناہ تو دونوں کو دی جاتی ہے، مگر پناہ دینے کے انداز میں اور پناہ دینے میں جس قسم کا جذبہ دکھایا جاتا ہے ان دونوں میں ایک فرق ہے. بس میں شکوے کے رنگ میں یہ بات بیان نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو سمجھانے کی خاطر یہ بات بیان کر رہا ہوں. یہ حال ہی میں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ مشرقی جرمنی سے ہزارہ لوگ بعض دوسرے یورپین ممالک میں پہنچے، کیونکہ براہ راست کو جرمنی مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اس راہ میں زیادہ روکے ہیں. تو انہوں نے یہ ترکیب اختیار کی کہ وہ دوسرے مشرقی ممالک میں چلے گئے، مشرقی یورپ کے ممالک میں چلے گئے، اور وہاں سے پھر مغربی جرمنی کا رخ کیا. اور اس کے اوپر جو مغربی جرمنی نے حیرت انگیز محبت اور خلوص کا اظہار کیا ہے، وہ دل پر اثر کرنے والی بات ہے. بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہنچتے ان کی طرف سے درخواستیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے لیے گھروں کا انتظام کرو، ہماری پناہ کا انتظام کرو، ہمیں بعد میں پاسپورٹ کی سہولتیں دو. تمام ایسی سہولتیں مہیا کرنے والے ادارے بارڈرز پر ان کے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور پروگرام یہ ہے کہ آئندہ 10 سال تک مسلسل ان آنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. اور پاسپورٹ کی درخواست دینے کی بجائے پاسپورٹ کے دفاتر وہاں سرحدوں کے اوپر کھل گئے، اور ہر آنے والے کو اسی وقت اس کا پاسپورٹ بنا کے اس کے سپرد کیا گیا. اب دیکھیے کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. جذبہ ہمدردی بظاہر وہی ہے جو انسانیت انسان کے گہری فطری تقاضوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی مظلوم کی مدد کی جائے. مگر کہاں وہ مظلوم جو دور کے ملکوں سے آنے والے ہیں، کہاں اپنے وہ بھائی جو مشرقی جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں. ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے. اس فطری تقاضے کو مٹایا نہیں جا سکتا. جماعت احمدیہ کی اپنی ایک شخصیت ہے جو کوئی ملکی شخصیت نہیں، وہ ایک بین الاقوامی شخصیت ہے. 120 ممالک سے تعلق رکھنے والی یہ جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود 120 ممالک میں سے ہر ملک جماعت کی شخصیت پر اپنے رنگ میں بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور بین الاقوامی تعلقات میں ان شخصیتوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. اس مشکل کو دور کرنے کے لیے وہی ذریعہ ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دعا کے ذریعے خدا سے تعلق باندھا جائے. جو جماعت احمدیہ کی طرح عالمگیر ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کا مالک، اور اس کے ساتھ ایسا تعلق باندھا جائے کہ ہر دوسرے انسانی تعلق سے وہ تعلق بڑھ جائے.
پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس غیر معمولی تعلق کے بعد خدا آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو قومیں اپنے ہم قوموں کے ساتھ سلوک کیا کرتی، جو مائیں اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیا کرتی؟ وہ سلوک ان سب رشتوں سے بڑھ کر ہوگا، لیکن اس کے لیے انسان کو اپنے اندر کچھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنی پڑتی ہیں اور خدا کے جیسا ہونے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ مضمون بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے اور بڑے غور سے آپ کو اس کو سمجھنا اور دل نشین کرنا چاہیے۔ جتنی بھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یا اور مثالیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، ان میں ایک بات غور کے نتیجے میں آپ پر خوب کھل جائے گی کہ وہ تعلقات جن میں مشابہت پائی جاتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، اور جتنی زیادہ تعلقات میں مشابہت بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی زیادہ وہ مؤثر ہوتے چلے جائیں گے۔ ماں اور بچے کے درمیان سب سے زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، وہ دونوں ایک ہی وجود کا حصہ ہوتے ہیں، ایک ہی جیسی سوچنے والے فطرتاً، اور ایک ہی جیسے خون کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ بھی ملتے ہیں، ان کے دل بھی ملتے ہیں، ان کے اعضاء بھی ملتے ہیں، چہروں کے نقوش بھی ملتے ہیں، لیکن اگر ظاہری نقوش نہ بھی ملیں تب بھی آپس میں اشتراک کی اتنی قسمیں آپ موجود ہیں اور اتنے زیادہ اشتراکات موجود ہیں کہ اس سے بڑھ کر انسانی یا حیوانی رشتوں میں اشتراکات سوچے نہیں جا سکتے۔ بس در حقیقت ماں کی محبت اس اشتراک کی بنا پر ہے۔ مغربی جرمنی نے اگر مشرقی جرمنی کے باشندوں سے محبت اور پیار کا سلوک کیا ہے تو واضح بات ہے کہ ان کے درمیان اشتراکات ہیں، اور جب ہم جنس کے ساتھ مل کر بیٹھیں تو ان کے جذبات اور تعلقات کی صورت اور ہوا کرتی ہے۔ جب غیر جنس کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے تو اس کے تعلقات اور جذبات کی صورت اور ہوا کرتی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جس کا سوچ سے تعلق ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے جس کا انسانی اخلاق سے تعلق ہے، یہ فطرت کے گہرے تقاضے ہیں۔ چنانچہ فارسی میں کہا جاتا ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کہ تم دیکھو گے کہ ایک جنس کے پرندے اسی جنس کے پرندوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے مرغابیوں کو کووں کے ساتھ پرواز کرتے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے فاختاؤں کو مگھوں یا بازوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب بھی یا تو وہ اکیلے پرواز کرتے ہیں، جب بھی اکٹھے پرواز کریں، ہم جنس پرندے اپنے ہی جنس کے دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کر، یعنی دونوں ہم جنس باہم پرواز کرتے ہیں۔ اب اس میں اخلاق کی تو کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی شارک کووں کے ساتھ مل کر پرواز کرنا چاہے اور کوے اس کو پرواز نہ کرنے دیں تو شارک کا یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ شکوے کرے کہ دیکھو تم ہم سے برا سلوک کر رہے ہو یا غلط سلوک کر رہے ہو۔ اگر وہ ساتھ مل کر پرواز کرنے دیں تو ان کا احسان ہے۔ بس جہاں تک قوموں کے طبی فطری رجحانات کا تعلق ہے، اس میں شکوے کی کوئی جا نہیں۔ آپ اس قسم کی باتیں ہرگز نہ کریں کہ جرمن قوم نے جرمن قوم سے تو اتنا اچھا سلوک کیا اور ہمیں بعض دفعہ 15 سال گزر جاتے ہیں اور پاسپورٹ کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں لیکن پاسپورٹ نہیں ملتا۔ یہ کوئی سوچی سمجھی تدبیر کے نتیجے میں نہیں ہے، نہ کوئی اسے ہم ریش کے فرق کے طور پر کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی ہے کہ گہرے فطری تقاضے ہیں جن کا زندگی کی ہر نوع سے تعلق ہے۔ لیکن جتنا ہم غور کریں وہاں یہ بات ضرور دکھائی دے گی کہ اشتراک ہونے چاہیے، اور جہاں جہاں اشتراک پائے جائیں گے وہاں یہ فطری تقاضا ضرور کار فرما ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے مضمون میں بھی یہی بات سکھائی ہے کہ تم میرے ساتھ اپنی قدر مشترک پیدا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم غیر کے بنے رہو اور پھر مجھے پکارو اور پھر یہ خیال کرو، یہ وہم دل میں لاؤ کہ میں ضرور تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔
ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو میں تو قریب ہوں۔ یہاں لوگ بعض دفعہ لفظ عبادی کا مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عبادی سے مراد ہر کس و نس، ہر کہرما، ہر قسم کا انسان عبادی کی ذیل میں آ جاتا ہے، خواہ اس کا وہ گندا ہو، خواہ وہ گمراہ ہو، خواہ وہ خدا کی ہستی کا منکر یا اسے گالیاں دینے والا ہو، خواہ وہ بندوں پر ظلم کرنے والا ہو۔ عبادی کی ذیل میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کے انسان شامل ہو جاتے ہیں، اور خدا کا ان کو جواب یہ ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، حالانکہ واقعتاً ہرگز ایسی بات نہیں۔ خدا اسی کے قریب ہوتا ہے جو خدا کے قریب ہو، اور عبادی سے مراد یہاں وہ غلام ہیں جو عبادت کے ذریعے خدا کے رنگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جب پوچھیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے، وہ خدا جواب دیتا ہے انی قریب، میں تو تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ بس پہلے قرب شخصیت کا ہونا چاہیے، پہلے قرب خصلتوں کا ہونا چاہیے، عادات کا ہونا چاہیے، مزاج کا ہونا چاہیے، انسانی رجحانات کا قرب ہونا چاہیے۔ ان سارے قرب کے ذریعوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کریں تو پھر آپ عبد بنیں گے، اور اگر آپ خدا کے مزاج کے مطابق اپنا مزاج ڈھالنے کی کوشش کریں تو پھر دیکھیں کہ کس طرح خدا آپ کے قریب ہے۔ انسان جب انسان کے قریب ہوتا ہے یا حیوان کے قریب ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے مثالیں دی ہیں، ان میں آپس میں ایک محبت اور دوستی کا گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے پھر وہ مدد کرنے پر بھی آمادہ ہوتے ہیں اور قربانی کرنے پر بھی آمادہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سلوک اپنے بندوں سے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے بن جاتے ہیں اور خدا کی صفات اپنے اندر جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو غیر معمولی قبولیت عطا کی جاتی ہے، اور ان کو خدا اتنی فوقیت دیتا ہے دوسروں پر کہ ان کی خاطر بعض دفعہ بڑے بڑے انسانی گروہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں۔ وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا جیسے حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا گیا کہ اے خدا ہم بھی تو تیرے بندے تھے، ہم سے تو نے کیوں امتیازی سلوک برتا ہے، کیوں نوح اور اس کے چند ماننے والوں کی خاطر تو نے اتنے بڑے اور اتنے وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے انسانی گروہ کو ہلاک کر دیا۔ ویسا ہی سوال ہے جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے کیوں ایک استثنائی سلوک کیا گیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک فطری سلوک ہے، اور یہ فطرت زندگی کو خدا سے عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات حسنہ میں یہ صرف شامل ہے کہ جو اس جیسا ہوگا اس کے ساتھ وہ زیادہ محبت اور پیار کا سلوک کرے گا، جو اس جیسا نہیں ہوگا وہ دور ہو جائے گا، اور نزدیک سے جو سلوک ہوتا ہے وہ دور سے نہیں ہوا کرتا۔ بس فاصلے خدا پیدا نہیں کرتا، فاصلے پیدا کرنا، بڑھانا یا کم کرنا یہ انسان کے بس میں ہے، اور انسان کے اختیار میں یہ بات رکھی گئی ہے۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، اور جس طرح دنیاوی قومیں اپنی ہم جنس قوموں کی طرف محبت اور شفقت سے لپکتی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی، اسی طرح خدا اپنی رحمت کے ساتھ آپ کی طرف لپکے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور آپ سے اپنے قرب کا سلوک آپ کو بھی دکھائے اور دنیا کو بھی دکھائے۔ تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہی فطری طریق اختیار کریں جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے، اور ساری کائنات میں زندگی کی ہر قسم سلوک کا مظہر ہے۔ بس احمدی نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اس عمر میں جبکہ ابھی زندگی بھرپور ہے، انسان کی تمنائیں بھی زندہ ہوتی ہیں، اس کی
اس کے جذبات پورے جوبن پر ہوتے ہیں، اس کی محبتیں بھی جوبن پر ہوتی ہیں، اس کی نفرتیں بھی جوبن پر ہوتی ہیں۔ انسان میں جسمانی لحاظ سے بھی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جس طرف چاہے اپنی زندگی کا منہ موڑ لے اور پھر بڑی قوت کے ساتھ ان رستوں پر سفر طے شروع کرے جو اپنے لیے معین کرتا ہے۔ یہ جو نوجوانوں کو فضیلت حاصل ہے وہ دوسری عمر کے لوگوں کو ایسی نہیں۔ نہ بچوں کو ان باتوں میں جوانوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق مل سکتی ہے، نہ بوڑھوں کو اپنے ہم جنس، اپنے ساتھیوں، اپنے بچوں وغیرہ کے ساتھ اس قسم کا مقابلہ کرنے کی توفیق مل سکتی ہے۔ بس چونکہ یہ آج کا جمعہ خداوند الانبیاء کے اجتماع کا جمعہ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ میں نوجوانوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے اعمال کو اس رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں کہ ان کے خدا کے تصور کے قریب تر ہو جائیں۔ یہاں جو میں نے ان کے خدا کے تصور کے قریب تر کا لفظ استعمال کیا ہے یہ عمدن کیا ہے، ورنہ خدا تو ایک ہی ہے۔ اس کا تصور وہی ہے جو بنیادی تصور قرآن کریم نے پیش کیا ہے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کو اس معاملے میں آگے قدم بڑھاتے ہوئے خدا کا جب مزید عرفان حاصل ہوگا تو آپ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ ایک خدا ہونے کے باوجود اور باوجود اس کے کہ وہی تصور ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، پھر بھی ہر انسان کا تصور دوسرے سے مختلف ہوا کرتا ہے، اور اس کی توفیق کے مطابق یہ تصور بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ہر انسان پر خدا ایک طرح ظاہر نہیں ہوا کرتا۔ بعض انسانوں کی سوچیں محدود ہوا کرتی ہیں، بعضوں کے اخلاق بھی اتنے بلند نہیں ہوتے کہ وہ خدا کے صفات کے لطیف اور عرفہ پہلوؤں کو پہچان سکیں۔ اس لیے ہر شخص اپنے خدا کا ایک خاص تصور رکھتا ہے، اور جب وہ اس تصور کے مطابق خواہ وہ نامکمل ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ناقص ہی کیوں نہ ہو، یعنی اعلیٰ تصور کے مقابل پر دیانتداری سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کے تصور میں بھی ایک ارتقاء شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر ہر روز ایک نیا خدا ظاہر ہونے لگتا ہے، اور خدا کی ہر ظاہر ہونے والی شان پہلی شان سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ بس قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ کل یوم ہو فی شان، کہ ہر روز ہر لمحہ خدا کی شان تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس سے یہی مراد ہے۔ یہ مراد تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہستی تو تبدیلی سے پاک ہے اور تبدیلی سے بالا ہے۔ کوئی ایسی ہستی جو ازلی بھی ہو اور ابدی بھی ہو وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ تبدیل ہوگی تو نہ وہ ازلی رہے گی نہ وہ ابدی رہے گی۔ اس نقطے کو سمجھتے ہوئے ہزارہ سال سے فلاسفروں نے اس پر بحث کی، اور دنیا کے مختلف ممالک کے قدیم اور جدید فلسفی اس نتیجے تک پہنچے اپنی عقل کی سوچوں کے ذریعے، عقل کی کاوشوں کے ذریعے، کہ خدا تعالیٰ کی ہستی میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اور مذاہب کے مطالعے سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی ہستی میں تبدیلی اس کے ازل پر بھی حملہ کرتی ہے، اس کے ابد پر بھی حملہ کرتی ہے۔ بس قرآن کریم جب فرماتا ہے کل یوم ہو فی شان، تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، اس کی وہ شان ضرور بدلتی ہے اور ہر لمحہ بدلتی ہے جو اپنی مخلوق پر ظاہر ہو رہی ہوتی۔ مثلا موسموں کے تبدیلی کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کی شانیں بدلتی ہیں، لیکن حقیقت نہیں بدلتی، خدا کی شان کا اظہار بدل رہا ہوتا ہے۔ اگر موسم گرم ہو تو کیا خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ اگر موسم ٹھنڈا ہو تو کیا خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ اگر موسم انتہائی طور پر دلوں پر ایک تاریکی پیدا کرنے والا ہو اور ان کے جذبات کو مزمحل کرنے والا ہو، جیسا کہ بعض دفعہ ڈپریشن پیدا کر دیتے ہیں موسم، تو کیا خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی؟ اور اگر موسم خوشگوار ہو اور انسان کی سوئی ہوئی مزمحل کیفیتوں کو بیدار کرنے والا اور تازہ کرنے والا ہو، تو کیا خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں۔
لیکن ہاں آپ کے خدا کے تصور میں ضرور فرق پیدا ہوں گے. مختلف موسموں کے اثرات سے آپ اور طرح خدا کو یاد کریں گے. اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا دنیاوی تعلقات سے بھی ایک رشتہ ہے. شعراء جب ہمارے ملکوں میں جہاں گرمی کا بہت اثر ہوتا ہے ایسی گھٹاؤں کو دیکھتے ہیں جو ٹھنڈے پانی برسانے والی ہوتی ہیں، اس وقت بے اختیار ان کی طبیعت شعروں کی طرف مائل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں اب شعر کے اور موسیقی کے موسم آ گئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں پینے پلانے کے موسم آ گئے. جو شاعر نہ بھی ہوں ان کے دلوں میں بھی نئی امنگیں پیدا ہوتی ہیں. دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ پینگیں چڑھ جاتی ہیں اور سہیلیاں مل کے گانے گانے لگتی ہیں اور پکوان پکانے لگتی ہیں. تو یہ سارے موسم کے بدلے ہوئے موسم کے اثرات خدا تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گریاں ہیں، اس کی صفات کی جلوہ گری ہے. بس جلووں کی تبدیلی سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ خدا تبدیل ہوتا ہے، لیکن جلووں کی تبدیلی سے انسان کے دل پر مختلف اثرات ہوتے ہیں. اس مضمون کو جب آپ انسان کے عرفان کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر انسان کے عرفان کی ترقی کے ساتھ ساتھ خدا کے جلوے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ایک نیا خدا انسان پر ظاہر ہونے لگتا ہے. بس اس پہلو سے جب آپ خدا سے تعلق باندھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے اخلاص کے ساتھ آپ خدا جیسا بننے کی کوشش کریں گے اتنا ہی خدا کا تصور اور زیادہ پھیلتا اور بڑھتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا مقام نہیں آ سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم اب خدا کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس کو پا لیا ہے، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے. کیونکہ خدا کا تصور عرفان کے ساتھ ساتھ پھیلتا ہے، اور جتنا آپ زیادہ خدا والے بنیں گے اتنا ہی خدا اور زیادہ پھیلتا ہوا دکھائی دے گا اور زیادہ وسیع تر دکھائی دے گا. بس جتنا خدا آپ کے لیے وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ کی جذبہ محبت میں اور زیادہ جوش پیدا ہوتا چلا جائے گا. یہ اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اگر آپ خدا کو جامد سمجھتے ہوئے خدا کی طرف بڑھیں تو آپ کی محبت ایک مقام پر جا کر رک جائے گی. دنیا کے تعلقات میں بھی دیکھا گیا ہے بعض لوگ کسی انسان کے حسن پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، جب تک اس کو نہیں پاتے ان کی محبت میں آگ لگی رہتی ہے. جب اس کو پا لیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد محبت بجھ جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی کچھ تھا جو میں نے پا لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو حسن قرب کی لذت بخشتا ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ قرب کی لذت بخشنے کی بجائے قرب کے نتیجے میں بے چینی پیدا کرنا شروع کرتے ہیں. انسان بور ہونے لگ جاتا ہے. ایک ہی جیسی چیز ہر روز آپ کو ملے تو کیسے آپ کی زندگی مزے سے کٹ سکتی ہے؟ بعض لوگوں کو مرغا پسند ہوتا ہے، بعضوں کو دال پسند ہوتی ہے، بعضوں کو آلو گوشت پسند ہے، بعضوں کو کریلے گوشت پسند ہے. ہر قسم کے کھانے، ہر قسم کی پسند. لیکن ایک ہی کھانا جو آپ کی پسند کا ہو اگر آپ روزانہ کھانا شروع کر دیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ منہ کو آنے لگے گا. بس یاد رکھیں کہ ایسا کوئی خطرہ بندے اور خدا کے تعلق کے درمیان واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ کل یومن ہوا فی شان کا مضمون ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اور ہمیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ جتنا چاہو خدا کی طرف بھاگو اور جتنا چاہو اسے اپناؤ. ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ ایک بھی دن ایسا نہیں آئے گا کہ جب تم خدا کے حسن سے بور ہونے شروع ہو جاؤ اور یہ سمجھو کہ بس ہم نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا. ہر روز وہ نئے جلوے دکھائے گا. اس مضمون پر ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ایک شعر آپ کو سنایا تھا، غالباً احمد ندیم قاسمی کا ہے، لیکن جس کا بھی ہے وہ بہت عمدہ شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا. کہ اے میرے دوست، میں نے تو جب بھی تجھے دیکھا ہے ایک نیا جلوہ تیرے اندر دیکھا ہے. تیرا شناساں ہونے کی جتنی میں کوشش کرتا ہوں میں تیرا شناساں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب میں سمجھتا ہوں کہ میں تجھے پہچان گیا ہوں تو تیرا ایک اور حسن مجھ پر ظاہر ہوتا ہے، تو ایک اور جلوہ نمائی کرتا ہے. کسی انسان کے متعلق تو یہ شعر نہیں کہا جا سکتا سوائے ان خدا رسیدہ انسانوں کے متعلق
جو خدا کے جلووں میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ عام انسان ان کی جتنی بھی پیروی کرے ان کے جلووں کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے خدا نہ ہوتے ہوئے بھی عام انسانوں سے وہ اتنا فرق رکھتے ہیں کہ ہر انسان اگر ان کا شناسا ہونے کی کوشش کرے تو اپنی عمر گزار دے گا، ان کی کنہ کو، ان کے حسن کی وسعتوں کو پا نہیں سکتا. بس اگر دنیا میں یہ شعر کسی پر صادق آ سکتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صادق آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ذات پر ہر لمحہ خدا نئی شان سے ظاہر ہوتا رہا، اور جس شان سے بھی خدا آپ پر ظاہر ہوا آپ نے ہر اس شان کو اپنا لیا، ہر اس شان سے چمٹ کر بیٹھ گئے، اس کے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا. بس اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوئے مسلسل یہ کہتا چلا جائے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا، تو اس شعر کا ایک ایک لفظ حقیقت کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتا چلا جائے گا. اور ایک بھی زندگی کا سفر کا قدم ایسا نہیں ہو سکتا جس میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اور آپ نے جلوہ نو نہ دیکھیں. چنانچہ قرآن کریم نے اس بات کی گواہی دی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا ہر آنے والا لمحہ ہر گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے خدا کو کسی جامد حالت میں نہیں پایا، بلکہ پھیلتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور جوں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب آسمانی آقا سے شناسائی حاصل کرتے چلے گئے، جوں آپ کے عرفان میں بڑھتے چلے گئے، وہ خدا بھی آگے بڑھتا رہا اور مزید وسعت اختیار کرتا رہا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لمحہ ایک نیا ظاہر ہونے والا خدا تھا جس کے جلوے سے آپ مدہوش ہوتے رہے. بس خدا کا عشق حقیقی ہے، کیونکہ اس عشق کی راہ میں کوئی بھی ایسی روک نہیں ہے، کوئی ایسی منزل نہیں ہے جہاں یہ عشق کھڑا ہو جائے اور اس عشق کے کھڑے ہونے کے نتیجے میں ایک قسم کی بوریت پیدا ہونی شروع ہو جائے، انسان میں اکتاہٹ پیدا ہونی شروع ہو جائے. بوریت کا غالباً بہتر ترجمہ اردو میں اکتاہٹ ہی ہے. تو خدا کی محبت میں اکتاہٹ کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ انسان جس خدا کو پائے اسے اپنائے، اسے اپنی فطرت میں داخل کرے. اگر آپ نے خدا کو دیکھا اور اپنایا نہیں تو آپ کا خدا وہیں ٹھہر جائے گا اور آپ کی ترقی کی ساری راہیں بند ہو جائیں گی. اس لیے یہ راز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ کو دیکھ کر اگر اس کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ نعمت کا انکار ہے. خدا تعالیٰ کو دیکھ کر اس کی طرف آگے بڑھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسے اپنائیں اور اسے اپنی ذات میں جاری کرنے کی کوشش کریں. اس کی صفات حسنہ سے لذت پاتے ہوئے محض تعریف نہ کریں، محض زبان سے نہ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، بلکہ اپنے اعمال سے کر کے دکھائیں کہ ہاں ہمیں یہ صفات پسند ہیں، ہمیں حقیقتاً پیاری لگتی ہیں، اس لیے ہم اپنی ذات میں بھی ان کو جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں آپ نے یہ قدم بڑھایا وہاں ایک اور خدا آپ پر ظاہر ہونے لگے گا، اس کی اور صفات حسنہ آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گی اور آپ کو بلائیں گی کہ ہاں میری طرف بھی آؤ. بس یہ وہ مضمون ہے جس کو سمجھنا جماعت احمدیہ کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک جذباتی دور سے گزرتے ہیں، محبت کرنے کے سلیقے جانتے ہیں، محبت کرنے کی طاقتیں خدا نے ان کو عطا کی ہوئی. بس ان طاقتوں کو دنیا میں کھونے اور ضائع کرنے کی بجائے اگر وہ اپنے خدا کی طرف لگا دیں گے تو پھر ان پر دعا کا حقیقی مضمون بھی واضح ہوگا. پھر ان کو معلوم ہوگا کہ کس طرح خدا ہر روز ان کی دعا کو پہلے سے زیادہ قبول کرتا چلا جاتا ہے، پہلے سے زیادہ ان کی فکر کرتا ہے، پہلے سے زیادہ ان کی بےتاب پکار کا جواب دیتا ہے.
اور اس مقصد کو حاصل کیے بغیر ہم تمام دنیا کے دلوں کو خدا کی خاطر فتح کرنے کا خواب اگر دیکھیں بھی تو وہ پورا نہیں ہو سکتا. خواب تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی تعبیر انہی رستوں سے آپ کو ملے گی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. بس اس ہمیشہ باشعور طور پر ان معنوں میں اپنے خدا کے قریب ہونے کی کوشش شروع کر دیں کہ خدا کا جو حسین تصور بھی آپ نے باندھا ہے وہ آپ کا سفر کا پہلا مقام ہے. اس تصور کو اپنی ذات میں جاری کرنا شروع کریں اور اپنا جائزہ لیا کریں کہ کیا آپ کے وجود میں کوئی مزید حسن پیدا ہوا ہے کہ نہیں. کیا دیکھنے والوں میں نے آپ کے اندر کوئی نئی پاک تبدیلی پائی ہے یا نہیں پائی. اگر آپ کا حسن بڑھ رہا ہے اور خدا کے قریب ہو رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے خوب کھول کر بات رکھ دی ہے، خدا بھی آپ کے لیے اور بڑا اور بھی زیادہ وسیع تر وجود اختیار کرتا چلا جائے گا، اور اس کی عظمت سے آپ حصہ پائیں گے. کیونکہ جتنا خدا زیادہ عظیم ہو کر آپ پر ابھرے گا اور جتنا آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کے انسانی دائرے بھی پھیلتے چلے جائیں گے، اور آپ کا وجود ایسی وسعت بھی اختیار کر سکتا ہے کہ عام انسان بھی آپ کو حیرت سے دیکھے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور دعا کی طاقت بڑھانے کے لیے اس نسخے پر بھی عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے سامنے بہت سے کام ہیں، بہت سے لائحہ عمل ہیں جن کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آئندہ صدی کے لیے ہم نے نمونے بنا کر پیش کرنے ہیں. اس طرح خدمت دین ہوا کرتی ہے، اس طرح دنیا میں روحانی انقلاب برپا کیے جاتے ہیں. اس رنگ میں ایسا کام کریں کہ جس طرح صدیاں گزرے ہوئے مجددین کو دیکھتی، اس طرح آپ کی اس نسل کو آئندہ آنے والی صدی مجددین کے طور پر دیکھ. وہ یہ سمجھے کہ آپ کا مقام ان کے مقابل پر ایسا تھا جیسے مجددین کا مقام ہوا کرتا ہے. آپ نے ان کے لیے راہیں طے کرنے کے اسلوب روشن کیے ہیں، آپ نے ان راہوں پر چل کر آگے بڑھ کر ان کے لیے نمونے دکھائے اور ان کو بتایا ہے کہ کس طرح خدا اور بندے دونوں کی طرف بیک وقت سفر ہوا کرتے ہیں اور کس طرح ان کے فاصلوں کو انسان آپس میں اپنی دعاؤں اور کوششوں کے ذریعے کم کرتا چلا جاتا ہے. یہ جو آخری بات ہے اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی میں کسی موقع پر بات کروں گا، یعنی فاصلے کم کرنے کی بات. ایک فاصلے کے متعلق تو میں نے آپ کے سامنے بات کھول دی ہے کہ آپ کے اور خدا کے فاصلے کم ہونے چاہیے، مگر کم ہونے سے یہ مراد نہیں کہ واقعی کم ہو جائیں گے. کم ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے اور خدا اور بھی آگے بڑھے گا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک آپ کے خاطر پیار سے جھکنے کا تعلق ہے وہ فاصلے کم ہوتے ہوتے بالکل مٹ جائیں گے، اور ایسے مٹ جائیں گے کہ آپ عملاً اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ وہ آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم آئندہ نسلوں کے لیے، آئندہ صدیوں کے لیے ایک ایسا نور چھوڑ جائیں جس کی روشنی میں وہ ہمیشہ خدا اور خدا کے بندوں کی طرف آگے بڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر